آج آپ کو جانکاری دی جائے گی ان چیزوں کی جو آپ کے سامنے روز آپ کے گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن آپ اور ہم کو پوری جانکاری نہیں ہوتی، اس لیے اس کے پورے فائدے بھی ہم نہیں اٹھا پاتے، جو آج ان کی جانکاری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن بھی دبائیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں، پوری ان کو جانکاری ہوتی رہے۔ تو آج ہے کئی قسم کی مرچوں کی جانکاری۔ یہ دیکھیے تصویر آپ کے سامنے موجود ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے ذکر کریں گے ہری مرچ کا۔ ہری مرچ اس کا پیڑ قریباً 2 فٹ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ کئی قسم کی ہوتی ہے جو الگ الگ زبانوں میں الگ الگ ناموں سے پکاری جاتی ہے۔ ہری مرچ سبزیوں میں اکثر استعمال ہوتی ہے، اور دوسری ترکاریوں میں بھی اسے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دالوں وغیرہ میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں۔ ہری مرچ میں ایک شملہ مرچ بھی پائی جاتی ہے، جو کہ اکثر سبزیوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ ان تمام مرچوں کے اندر سفید سفید چھوٹے چھوٹے چپٹے بیج نکلتے ہیں، جو کافی ذائقے میں تیز ہوتے ہیں، ترش ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسری ہری مرچ بڑی ہوتی ہے جو سبزی اور اچاروں میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس کی تیزی دوسری چھوٹی مرچ کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، اور اس سے بھی کم تیزی شملہ مرچ میں ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور شملہ مرچ کو یہ بہت کم تیز تیکھی ہوتی ہے، تو یہ سبزیوں میں اکثر استعمال کی جاتی ہے۔ اب جانکاری لال مرچ کی دیکھیے۔ لال مرچ جسے عربی میں فلفل احمر، سندھی میں گاڑھا مرچ، انگلش میں ریڈ پیپر، اور کئی دوسری زبانوں میں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مرچ کا پیڑ 2-3 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ اس پر سفید چھوٹے چھوٹے پھول آتے ہیں، اس کے بعد میں مرچ ڈھل کر آتی ہے۔ شروع میں یہ مرچ ہری رنگ کی ہوتی ہے، اس کے بعد پیلی اور لال پڑ جاتی ہے۔ اگر لال کی قسم ہے تو لال پڑے گی، اور پیلی کی قوم ہے تو اس میں پیلی ہی مرچ بن جائے گی، اور یہ لال پیلی دونوں ہوتی ہیں، اور دونوں کا ایک سا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ابھی دیکھیے کہ اسے لال اور پیلی ہو جانے پر اسے توڑ کر سکھایا جاتا ہے، تو یہ اپنی صحیح حالت پا جاتی ہے۔ اس کے بعد میں یہ خراب نہیں ہوتی، پھر اسے برسوں تک استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر باریک باریک بیج نکلتے ہیں جو کافی تیکھے ہوتے ہیں، اور ان کا ذائقہ چرپرا ہوتا ہے۔ مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ مرچ سرخ بیرونی طور پر استعمال کرنے سے محلل اور جاذب خون اور خراش کن تاثیر منہ میں چبانے سے لعاب دہن کی تراوش کو بڑھاتی ہے، یعنی زیادہ پیدا کرتی ہے، اور معدے اور امعاء پر محرک اور کاسر ریا تاثیر کرتی ہے۔ یہ زیادہ مقدار میں کھانے سے معدے اور آنتوں میں خراش کر سہج پیدا کرتی ہے، قلب کو تحریک دیتی ہے، کسی قدر مدربول اور مقوی بھی ہے۔ سرخ مرچ کا استعمال بھارت میں زیادہ تر غذاؤں میں بطور مسالے کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے نفاق اغذیہ کی اصلاح ہوتی ہے اور ہضم کو مدد ملتی ہے، چونکہ اس سے غذائیں اور پانی کی اصلاح ہوتی ہے۔ نیز تغیر آب ہواؤں میں جو اکثر معدے پر بڑھتے ہیں اس کو زائل کرتی ہے، لہذا حالت سفر میں مختلف پانیوں کے استعمال سے جو ضرر پہنچتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے مرچ کو استعمال کیا جاتا ہے غذاؤں میں شامل کر کے۔ اس کے علاوہ معدے کی کمزوری اور ہضم کی کمزوری، نفق شکم اور کثرت مینوسی جنون پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت مفید ہے، یعنی شراب والوں کو، نشہ خوروں کو اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ میں کیا سوچوں
مرچ سرخ کو بیرونی طور پر مقام سگ گزیدہ پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اول تو سوزش محسوس ہوتی ہے اور بعد میں رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں اصل درد اور مرچوں کی جلن بند ہو جاتی ہے اور زخم میں بھی پیپ نہیں پڑتی، یعنی سانپ کے اور بچھو کے کانٹے پر، بلکہ درد سر، بلغمی، وجع مفاصل، درد کمر، ذات الجنب اور عرق النساء میں اس کا ضماد لگانے سے درد اور سوزش رفع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے خاص نفع یہ ہیں: ہاضم ہے اور محرک قلب ہے، مضر گرم مزاجوں کو ہے، اور اس کے نقصان سے بچاؤ کے لیے دودھ اور گھی کا استعمال کیا جائے۔ اس کا بدل مرچ کا بدل کالی کا دوسری مرچ ہے اور لال مرچ کا بدل کالی مرچ کہلاتی ہے، اور اس کی مقدار خوراک 2 ماشے سے آدھے ماشے سے 1 ماشے تک ہوتی ہے۔ کالی مرچ فلفل سیاہ، عربی میں اسے کہتے ہیں اسود، انگلش میں بلیک پیپر۔ مرچ سیاہ کو ہیضے میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے مقوی معدہ، محرک قلب ہونے کی باعث ہیضے کی آخری حالت میں جبکہ دل کمزور ہو گیا ہو تو مفید اثر پیدا کرتی ہے، یعنی بہت فائدہ کرتی ہے، اور اس کو کئی الگ دوسری زبانوں میں الگ الگ ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ایک نبات کے گول جھری دار سیاہ پھل ہیں جن کی خوشبودار مزہ چرپرا اور سوزندہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک قسم سفید بھی ہوتی ہے جو سفید مرچ کے نام سے مشہور ہے، جسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں۔ یہ مرچ سیاہ کی طرح جھری دار نہیں ہوتی، اس کا بھی مزاج گرم خشک ہے اور مزہ وہی ہوتا ہے جو کالی مرچ کا ہوتا ہے۔ مرچ سیاہ بیرونی طور پر استعمال کرنے سے اولاً جعلی، جاذب، خون اور خراش کن تاثیر رکھتی ہے، لیکن اس کی تاثیر مسکن ہوتی ہے۔ اس کو منہ میں چبانے سے لعاب دہن یعنی تھوک بہت پیدا ہوتا ہے اور خاری بھی ہوتا ہے، اور اندرونی استعمال کرنے سے مقوی اعصاب، مقوی معدہ اور مقوی جگر تاثیر کرتی ہے اور ہاضمے کو قوت دیتی ہے اور بھوک خوب لگاتی ہے، معدہ اور امعاء کی ریا کو خارج کرتی ہے، پھیپھڑوں پر اس کی منفذ تاثیر کرتی ہے، بول اور ادرار کرتی ہے اور مقوی بااثر کرتی ہے اور زہر کے اثر کو زائل کرتی ہے اور نوبتی امراض کی نوبت کو روکتی ہے۔ کالی مرچ کو بطور جعلی، جاذب، خون اور خراش کن دوا کے ہمراہ برس اور بہک پر پلا کرتے ہیں اور بعض جگہ دردوں پر تسکین دینے کے لیے اس کا ضماد کرتے ہیں یا اس کو لگاتے ہیں یا مالش کرتے ہیں۔ زفت کے ہمراہ پیس کر خنازیر کو تحلیل کرنے کے لیے یعنی گلے کی کنٹھمالا کو کم کرنے کے لیے اسے لگاتے ہیں اور بلغمی اورام پر مناسب دوا کے ہمراہ لیپ کرتے ہیں۔ ورم حلق اور دندان میں اس کے جوشاندے سے غرارے مزمزے کراتے ہیں۔ درد دندان میں بھی کسی دواؤں کے ہمراہ لگاتے ہیں اور بطور منجن کے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور منہ میں لعاب بہت بنتا ہے، اس کے بعد میں منہ کو سکون ملتا ہے۔ شکل الزبان میں اس کو چبایا جاتا ہے یا باریک پیس کر زبان پر ملا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رطوبت دماغ کو کم کرنے کے لیے ضماد کرتے ہیں۔ پھولا، ناخونہ اور ظلمت بصر کو رفع کرنے کے لیے مناسب ادویہ کے ہمراہ کھرل کر کے آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ کالی مرچ اندرونی طور پر بطور غذا مصالحوں میں شامل کر کے کھائی جاتی ہے۔ کالی مرچ کو تنہا یا دوسری دوا کے ہمراہ شہد میں ملا کر بلغمی، کھانسی اور دمے میں چٹاتے ہیں
اور عصبی بلغمی امراض میں کھلاتے ہیں اور بیرونی طور پر ضماد کرتے ہیں۔ تحریک باہ کے لیے طلاؤں میں شامل کرتے ہیں اور مرکبات ملا کر کھلاتے ہیں اور دردوں کو اور لرزے کو روکنے کے لیے مناسب ادویہ کے ہمراہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بواسیر اور قروء مقعد میں مائع مستقیم کی غذائے مخاطی کو تقویت دینے کے لیے کھلاتے ہیں۔ بعض مدر بول اور مدر حیض نسخوں میں شامل کرتے ہیں اور بعض سرد دواؤں کی اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مار گزیدہ، اقرب گزیدہ اور افیم خوروں کو اس کا جوشاندہ بار بار پلاتے ہیں اور پلا کر قے کراتے ہیں، جس کے ذریعے ہر قسم کا زہر ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس کی خوراک 2 سے 3 رتی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ سانپ اور بچھو جیسے تمام زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کی دوا میں کام آتی ہے۔ سانپ بچھو کے کاٹے پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، مریض کو سکون ملتا ہے، اور دوسری زہریلی دواؤں کے زہر کو ختم کرنے کے لیے اس کو ساتھ میں لگایا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کچلے کے زہر کو ختم کرنے کے لیے کالی مرچ کو ساتھ لگایا جاتا ہے، اور دوسری دواؤں میں بھی ان کے زہر کو ختم کرنے کے لیے اس کو ساتھ لگایا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں اور انتظار کریں۔ پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ آداب۔